وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں۔ یہ مقدس و بابرکت مجلس ہے، بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، مقدس و بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینہ میں یعنی 12 تاریخ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ہم سب کے لیے مبارک ہے، مقدس و بابرکت مہینہ یہ ہے، ہمارے لیے نجات کے لیے ذریعہ بنا، ہمارے لیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے لیے طریقہ لے کر کے آئے، طریقہ لے کر کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، البتہ تحقیق کے احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تمام مؤمنین کے اوپر۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، جتنے ہم موجود ہیں یا پوری دھرتی پہ جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھے، انہی میں پلے، انہی میں بڑھے، انہی میں کھائے پیے رہے، ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا جو انہی میں سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد، بھیجنے کے بعد ان کا کام بھی بتلا دیا کہ نبی کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک باز کرنے کے لیے، پاک صاف بنانے کے لیے۔ اس زمانے میں 2 قسم کی گندگیاں تھیں، ایک گندگی ذہنی گندگی، لوگ کفر اور شرک اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو جو سب سے بڑی گندگی تو یہی تھی، اور دوسرے جسمانی گندگی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو حکمت، عقل مندی، دانائی کی بات کو بتلانے کے لیے آیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لے کر کے آئے کہ ایک نبی کا زمانہ تقریباً 500 سال گزر چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا تقریباً 500 سال۔ اس کے بعد نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان دونوں کے درمیان میں جو زمانہ، اس کو زمانے فترت کہتے ہیں، اور یہ عام چیز ہے کہ جس کھیت پہ ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کے گوڑے جوتائی نہ کیا جائے، وہ چانچر ہو جائے۔ ان 500 سال میں کوئی نبی نہیں آیا جس کی وجہ سے برائیاں عام ہو گئیں، کفر، شرک، ہر قسم کی خرافات، گناہ، شراب، جوا، سٹا، زنا بالکل عام ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص ہوتا جس کے لڑکی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے لڑکی کو زندہ گاڑ نہیں سکتا تھا تو وہ اعلان کرتا تھا، اے کوئی بہادر جو میرے لڑکی کو زندہ گاڑ دے۔ وہ حضرت عمر جب ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، اسلام سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے مونچھوں پہ تاؤ دیتے اور یہ کہتے کہ عمر کے سینے میں وہ دل ہے جو لوگوں کی لڑکیوں کو زندہ گاڑ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں ایمان نہیں لے کے آیا تھا، جب میں اسلام سے سرفراز نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگوں کے لڑکیوں کو 70 سے زیادہ لڑکیوں کو میں نے زندہ گاڑا تھا، لیکن جب میرا دور خلافت آیا، میں تخت پر بیٹھا، میرا زمانہ آیا،
تو میرے دور خلافت میں ایک مرتبہ سیلاب آ گیا اور ایک کتا ڈوب کر کے مر گیا. فرماتے ہیں 3 دن تک میں روتا رہا, اے کاش کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور خلافت میں ایک کتا ڈوب کر تو بچا نہ سکا, تو میں کیا جواب دوں گا. وہ عمر, یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر اوباش قسم کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا, ایک غلام کی کوئی اہمیت نہیں تھی, مانوتا کا کوئی خیال نہیں تھا. ایک غلام کو ایک درخت میں باندھ دیا جاتا, اوباش قسم کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا, وہ لڑکے تیر اندازی کرتے, نشانہ لگانے کی پریکٹس کرتے, اور اعلان کیا جاتا جو شخص اس کی داہنی آنکھ پہ نشانہ لگائے اس کو شراب کے مہنگے انعام کے طور پہ دیے جائیں گے. مانوتا کیا ہے, انسانیت کیا ہے. فارسی کے اندر لکھا ہوا ہے آدمی کا آدمیت لازمہ, آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ مانوتا کا خیال کا آدمی بن کر رہے. آدمی را آدمیت لازمس, عود را گرب نباشد ہزمس. جس طریقے سے انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے, جس طریقے سے ایک عود کی لکڑی ہے جب تک اس کے اندر خوشبو ہے تو طاقوں میں سجانے کے قابل ہے, اب جب اس لکڑی سے خوشبو ختم ہو جائے تو جلانے کے قابل. اسی طریقے سے انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتا ہے جب, تو یہ سمجھ لو کہ وہ صرف جہنم میں جلنے کے قابل ہو جاتا ہے. مانوتا کا کتنا بڑا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا. اوباش قسم کے لڑکے نشانہ لگاتے, اس کے داہنی آنکھ پہ نشانہ لگ جاتا, اس کے آنکھ ٹوٹ جاتی, وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہوتا, ادھر کہے مار کر کے لوگ ہنس رہے ہوتے, اور انعام کے طور پر شراب کے مٹکے پیش کیے جاتے. وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے. یہی وہ مہینہ ہے, مقدس و بابرکت مہینہ ہے جس پہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا طعنہ دیا جاتا ہے, آتنکواد کہا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے, روایت میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. تمام صحابہ کرام بھی آپ کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مسافر آ گیا, وہ بھی یہودی تھا. مسافر آیا, آتے آتے کہا اینا محمد, اینا محمد, محمد کہاں ہے, محمد کہاں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا ہونا ہے یا شیخ, وہ دیکھو بیٹھے وہاں بیٹھے. وہ شخص گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے کیا کہا, محمد میں ایمان نہیں لاؤں گا, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں روزہ نہیں رکھوں گا, میں حج نہیں کروں گا, میں زکات نہیں دوں گا. محمد آپ سے کام ہے. اب آپ ہوتے تو کہتے جب نماز نہیں پڑھنا, روزہ نہیں رکھنا, اسلام نہیں لانا تو کرنے کے آ جاؤ. میرے آقا پہ قربان جائیے, کیا فرماتے ہیں, بیٹھو بیٹھو, بیٹھایا. کہا کیا کام ہے. وہ مسافر یہودی ہے, مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, اور ایک لاغر اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آیا. مسافر نے کہا, محمد تمہارا دل تو بڑا رحم والا لگ رہا ہے. نبی
تم محمد ہو، تم نبی ہو، ایک کام ہو۔ کیا کام ہو؟ کہ میری اونٹنی بہت کمزور ہے، لاغر ہے، جو میرا سفر ہے وہ سفر طے نہیں کر سکتی، میری اونٹنی بہت کمزور ہے، میری اونٹنی کا انتظام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو اس مسافر کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سواری کا انتظام کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اس کے قسمت کا ستارہ اتنا چمکدار ہوتا، اتنا کہنا تھا، وہ سچے عاشق تھے۔ آج ہم اس مہینے کے اندر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے پکڑے تو طریقے کو تو اپنائے، وہ سچے عاشق۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، میں ان کے لا کر پیش کرتا ہوں۔ اونٹنی لا کر کے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسافر کو نہیں دیا، نہ، نبی کے ہاتھ سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، نبی کے ہاتھ سے افضل کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا اعلان ہے۔ اس مسافر نے نبی سے مانگا ہے، نبی اپنے ہاتھ سے دیں گے، میرے اس میں کیا وقات ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ تو نبی کا ہے۔ اونٹنی لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار اس کو لگا، اس کو پکڑا دیا، لے کر کے گیا اور باندھ دیا، پھر واپس آنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا محمد، محمد تمہارا دل تو بڑا نرم ہے، بڑے اچھے آدمی ہو، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، کپڑے کا اگر انتظام کرتے تو بڑا اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کیا، ہے کوئی جو اس مسافر کے لیے کپڑے کا انتظام کرے؟ وہ کپڑے کا انتظام کرے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لباس عنایت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کپڑے ملا کر پیش کر۔ وہ گیا گھر سے کپڑوں کا گٹھر لا کر کے پیش کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد پھر وہ آ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام ہے تمہارا؟ کام تو ہو گیا۔ کہا نہیں یا محمد، نہیں محمد، ایک کام اور ہے۔ کہا محمد، میں 3 دن سے فاقے سے بھوکا ہوں، سفر سے ہوں، میرے کھانے کا انتظام کرنا۔ اس لفظ پہ دھیان دیجئے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لیا من سبیل، میرے پاس اس کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ انتظر مدت 3 ایام، میں 3 دن سے کچھ کھانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ما لیا من سبیل، میرے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حالات سے واقف تھے، فرماتے ہیں ما لیا من سبیل، میرے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انتظر مدت 3 ایام، میں 3 دن سے خود کھانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ مجلس کے اندر، مجمع کے اندر ایک سکتہ طاری ہوا، سب خاموش ہو گئے۔ میرا نبی اپنے زبان سے یہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میں جاؤں گا، مدینے کے ہر گلی میں جاؤں گا، کوچے میں جاؤں گا، اعلان کروں گا، کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، لوگوں سے مانگوں گا، کھانا مانگوں گا اور لاؤں گا، اور نبی کے مہمان کو میں کھلاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے دربار میں کوئی مہمان آئے اور وہ سوال کرے
اگر وہ کپڑے کا سوال کرے اس کا بھی انتظام ہو جائے، اور اگر وہ سواری کا سوال کرے اس کا بھی انتظام ہو جائے، اور کھانے کا سوال کرے وہ انتظام نہ ہو، میرے نبی کے دروازے سے مسافر بھوکا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جاؤں گا اور مدینے کے ہر گلی میں جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجیے، میں جا رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے مدینے کی ایک ایک گلی میں ایک ایک گھر میں کھنڈی کھٹکھٹایا ہے، کسی کے ہاں کچھ ٹکڑے ہے، کسی کے گھر پہ کچھ چند ٹکڑے، کچھ بھی ہو، میرے نبی کے ہاں مہمان آیا ہے، میرے نبی کے ہاں مسافر ہے، یہودی مہمان ہے، اس کو کچھ کھلا دیا جائے۔ کہیں کچھ بھی نہ ملا، کہیں کچھ بھی نہ ملا۔ آخر میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا سلام علیکم یا فاطمہ افتح الباب، دروازہ کھولے فاطمہ۔ اندر سے آواز ہے من بعد دروازے پہ کون ہے؟ فرمایا سلمان فارسی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں آئے، کیا وجہ ہے؟ کہا تیرے ابا کے یہاں، تیرے بابا کے یہاں ایک مہمان آیا ہے، وہ مسافر ہے، یہودی ہے، اس نے کپڑے کا سوال کیا، اس کا بھی انتظام ہو گیا، اس نے سواری کا سوال کیا، اس کا بھی اللہ کے رسول نے انتظام کروا دیا، لیکن میرے نبی کے سامنے جب اس مسافر نے کھانے کا سوال کیا تو میرے نبی نے فرما دیا مالیا من سبیل، میرے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے اور کو فرمایا، حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں، فرمایا یہ بھی فرمایا انتظر منذ 3 ایام، میں 3 دن سے کھانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب باپ کے یہاں کھانا نہیں ہے تو بیٹی کہاں ہو سکتا ہے، بیٹی کی کہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، کھانا نہیں ہے، لو میرے سر کا روبٹہ لو، یہ عزت کا روبٹہ، میری ماں بہنیں دھیان سے توجہ سے سنیں، یہ عزت کا روبٹہ ہے، اس کو پامال نہیں کیا جاتا ہے، اس کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سر سے روبٹہ اگر اتر جائے تو ماں اور باپ اس بچی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، روبٹہ رکھو، روبٹہ رکھو۔ میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پردے میں ہو جاؤں گی، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن میرے سر کا روبٹہ لو، اس کو بیچ ڈالو، اس سے جو کچھ ملے میرے نبی کے مہمان کو کھلا دو۔ وہ سر کا روبٹہ، یہ بھی یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا روبٹہ 2 مرتبہ بکا ہے، ایک مرتبہ حسن اور حسین کی بھوک کی شدت کی بنیاد پر، اور یہ 20 مرتبہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا روبٹہ لیا، وہ پردے میں ہو گئی، اور یہ کہا کہ شمون یہودی ہے، اس زمانے کا جو سب سے بڑا تاجر تھا مدینے کا، اس کا نام بھی شمون تھا، اور وہ بھی یہودی تھا۔ شمون کہاں لے جاؤ، اس کو بیچ ڈالو، وہی خرید سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں کھانے کی کچھ چیزیں دے کر لے جاؤ، نبی کے ہاں پیش کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سر کا روبٹہ لے کر کے جب شمون یہودی کے دروازے پر پہنچے، دکان پر پہنچے، اور روبٹہ کا اس کو تولو، اس زمانے میں تولا جاتا تھا کپڑا، اس کو تولو، اس سے جو کچھ ملے مجھے دے دو۔ شمون کہتا ہے یہ روبٹہ ہے کس کا؟ اس کے اندر ایک عجیب خوشبو ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہیں ہے، کیوں نہ خوشبو آتی، تمام جنتی عورتوں کی وہ سردارن ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا سیدۃ النساء فاطمہ اہل الجنہ۔ کہا یہ تو بڑا روبٹہ ہے کس کا؟ کہا نہیں، جلدی سے ملنے والی جو چیزیں مجھے دو، میرے نبی کا مہمان ہے، وہ مسافر ہے، وہ یہودی ہے، کافی دیر سے انتظار میں ہے، وہ بھوکا ہے، جلدی دو۔ شمون کہتا ہے خدا کی قسم اس وقت تک میں کچھ نہیں دوں گا جب تک تم یہ بتاؤ کہ نہیں کہ یہ روبٹہ ہے کس کا۔ تو مسئلہ پھنس گیا،
شمون سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا دوپٹہ ہے۔ کہا اچھا، بس میرا وقت آ گیا، میں نے کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا۔ 4 کتابیں آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، توریت، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں اور ہیں۔ ان کا وہ عالم وہ جانتا تھا، ان کو پڑھتا تھا، ان کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف ذکر تھے، کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کیسے رہیں گے، ان کے اقوال افعال، یہاں تک ان کے لڑکیوں کے بارے میں تذکرہ تھا۔ شمون یہودی نے کہا میں نے اپنے کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کے کئی بیٹیاں ہوں گی، ان میں سے ایک بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور فاطمہ کا عالم یہ ہوگا کہ غیروں کے خاطر اپنے سر کا دوپٹہ بیچ ڈالے گی، اور وہ دن آ گیا اور اتفاق سے میرے ہی دکان پہ آیا ہے، اب مجھے لے چلو محمد کے دربار میں۔ اب آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والی چیز وہ بھی لیا، دوپٹہ بھی لیا، کہا دوپٹہ بھی لو، مجھے بھی لے چلو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجھے لے چلو۔ آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے شمون یہودی دربار میں پہنچے۔ دوپٹہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اس سے ملنے والے جو ٹکڑے تھے، جو روٹی تھے، وہ یہودی کے سامنے پیش کر کے یہودی کھانے لگا، وہ مسافر کھانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوپٹہ جب آیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے دوپٹہ کو دیکھ کر کے پہچان گئے، کہا یہ دوپٹہ یہاں کیسے، یہ کس کا دوپٹہ ہے؟ فرمایا سلمان کیا آپ کی بیٹی کا؟ ہاں میرے بیٹی کا دوپٹہ میں پہچان گیا ہوں، یہ یہاں کیسے آیا؟ میری بیٹی تو ننگی بیٹھی ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوپٹہ بک چکا ہے، یا آپ کی بیٹی کا دوپٹہ نہیں ہے، یہ بک چکا ہے، شمون نے اس کو خرید لیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آنکھ سے آنکھ جاری ہو گئے اور فرمایا وہ دن آ گیا کہ میرے بیٹی کا دوپٹہ بھی بک گیا۔ اتنا کہنا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنکھ جاری، اور بیٹھے جتنے صحابی تھے سب کے سب رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ ہے، عظمت تو وہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دیتے آسمان کی طرف تو جنت سے دسترخوان زمین پر آ جاتا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا مصیبت جھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹی کا دوپٹہ دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ وہ وقت آ گیا، روتے دیکھ کر کے شمون کہتا ہے محمد اب دیر نہ کرو، میں نے اپنے کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی بیٹی کا عالم یہ ہوگا کہ غیروں کی خاطر اپنا دوپٹہ بیچ ڈالے گی۔ وہ دن آ گیا، اتفاق سے میرے ہی دکان پر وہ دوپٹہ بکا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمون کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب شمون کلمہ پڑھتا ہے تو یہودی آتا ہے، وہ مسافر آتا ہے، قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے شمون تو کلمہ پڑھتا ہے، تو یہودی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کہا اس کی وجہ سے پڑھتا ہوں، میں نے کتاب کے اندر جو پڑھا وہ بتا رہا تھا۔ اچھا، وہ یہودی کہتا ہے مجھ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ میری بنیاد پر، میری وجہ سے شمون یہودی اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو مجھ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جو آج اسلام میں داخل نہ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ یہودی جو مسافر تھا وہ کہتا ہے محمد میں ایمان تو لاؤں گا لیکن ایک شرط، اگر وہ میری شرط قبول ہو جائے تو میں اسلام لاؤں گا۔ شرط تو بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے شرط لگا دی، اللہم ان تقبلت ایمانی، اے اللہ تجھے میرا ایمان لانا قبول ہے، فاقبض بالروح الساعہ، تو میرے روح کو فوراً قبض کر۔ یہ شرط
اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا قبول قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چلو کھڑے ہو پڑھو کلمہ۔ پھر اس نے کہا اللہم ان تقبلت ایمانی، اے اللہ تجھے میرا ایمان لانا قبول ہے، وقبض بالروح الساعہ، تو میری روح کو فوراً قبض کر لیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اتنا کہنے کے بعد اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے اور دنیا سے چلا گیا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام افعال سے اقوال سے اعمال سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ مانوتا کا خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات دھرتی کا تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ آدمیت لحم و شحم و گوشت نیز، آدمیت جز رضائے دوست نیز، آدمی اس کو نہیں کہتے ہیں جو ہٹا کٹا موٹا رحم سہیم ہو، بلکہ آدمی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، مانوتا کا خیال کرنے والا ہو، انسانیت کا جذبہ رکھنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرمایا زمیلونی اپنی بیوی سے فرمایا تو خدیجہ سے بہت تکلیف میں مجھے خوف ہے، موت کا خوف ہے، ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ نہیں کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ نہیں فرماتی ہیں۔ کیا دلاسا دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسی نیک بیوی فرمایا، کیسی نیک بیوی تھی، کیا فرماتی ہیں؟ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ مانوتا کا خیال کرتے ہیں، آپ انسانیت کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، آپ بھٹکے کو راستہ بتلاتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تلقین، یہ سمجھایا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ مقدس و بابرکت مہینہ ہے۔ آج ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو یہاں ہے، سانس لینا، کھانا پینا، سب کچھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حدیث میں حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، مجھے اگر پیدا کرنا نہیں ہوتا، فرمایا اگر مجھے پیدا کرنا نہیں ہوتا تو یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ پھولوں کی مہک، یہ چڑیوں کی چہک، یہ سبزے کی لہک، یہ سماء و سمک، یہ رفعات و پستی، یہ خوشحالی و بدبختی، یہ سورج کی گرمی اور زمین کی نرمی، خزاں و بہار، نباتات و جمادات، غرض کائنات کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ غرض ارض و سما کے محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، اور یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ ہمارا وجود، ہمارا سانس لینا، ہمارا کھانا، سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ کتاب فطرت میں سرے ورق کے جو نام محمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، وہ فلک نہ ہوتا، وہ عرب نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ اگر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت، ابھی حافظ صاحب اپنے اشعار میں نبی کی عظمت کا ذکر کر رہے تھے۔
نبی کی عظمت اللہ ہی جانتا ہے، جیسے حافظ صاحب نے